لودھرا پائلٹ پروجیکٹ نے لودھرا میں آواز ڈسٹرکٹ فورم بنایا. آواز ڈسٹرکٹ فورم بنیادی طور پہ سول سوسائٹی تنظیموں، پسے ہوئے طبقات جن میں خواتین، اقلیت، یوتھ، معذور افراد، خواجہ سرا، یہ تمام کمیونٹی شامل ہے. اس پہ مشتمل ایک فورم ہے جس میں وہ اپنے مسائل کو آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو کرونا کی وجہ سے جہاں پہ تمام معاشرے کے جتنے طبقات ہیں ان کے کاروبار متاثر ہوئے، ان کے کام متاثر ہوئے، وہیں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ڈسٹرکٹ فورم میں خواجہ سرا کمیونٹی کے نمائندوں نے آواز اٹھائی کہ ہمارے فنکشن بند ہیں، ہم مطلب ہمارے کاروبار متاثر ہیں، تو اس پہ ہمیں کوئی ایسا کاروبار کرایا جائے جو جس سے ہم معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں. تو اس میں ایل پی پی نے ڈسٹرکٹ فورم کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ ان کو روزگار کی طرف لے کے آیا جائے. تو اس سلسلے میں ان کو ہنی بی فارمنگ کی طرف لے کے آنے کے لیے سوچا گیا، جس سلسلے میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر WWF کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگ کرائی گئی، ان کو دو روزہ تربیت دی گئی. اس کے بعد ایل پی پی نے انہیں فری آف کاسٹ مٹیریل دیا جس میں شہد کی مکھیاں شامل تھیں، جس میں ان کے حفاظتی یونٹ شامل تھا، وہ تمام چیزیں دیں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی اسپیس ہو جہاں پہ ان مکھیوں کو رکھا جائے، گرینری ہو، ہوادار علاقہ ہو، درخت ہوں جہاں سے مکھیاں رس اکٹھا کر سکیں اور وہ اپنا شہد بنا سکیں. تو اس سلسلے میں ایل پی پی نے ہی مطلب لودھرا میں ایک اربن فارسٹ بنایا تھا، یہ کافی بڑے ایریے پہ مشتمل ہے. وہاں پہ انہوں نے آ کے شہد کی مکھیوں کے ڈبے رکھے جہاں سے شہد کی مکھیاں اپنا جاتی ہیں اور وہاں سے وہ پھلوں سے پھولوں سے رس لے کے اور اس سے جو ہے نا وہ شہد بنانے کا عمل یہاں پہ جاری ہے. گوشی سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ نام گوشی اور میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں، اور کیا کہتے ہیں 2 سال سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے فنکشن نہیں ہوتے اور میں بہت زیادہ پریشان تھی. اور میں لودھرا پائلٹ پروجیکٹ ایل پی پی کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے شہد کا کاروبار چنا. اور میں شہد کی مکھیاں پالتی ہوں اور انہیں کیا کہتے ہیں ان کا شہد سیل کر کے میں اپنے گھر کا گزارا اچھا کر لیتی ہوں. اور میں لودھرا پائلٹ پروجیکٹ ایل پی پی کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے ایک بہتر روزگار چنا اور ہمارے خواجہ سراؤں کے بارے میں انہوں نے اچھی سوچ رکھی. اچھا، گوشی کی بات تو آپ نے سنی، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹریننگ لی، کس طریقے سے وہ اپنے کام کو کر رہی ہیں. اسی سلسلے میں لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کی لائیولیہوڈ آفیسر ڈاکٹر گرنیک زہرا نے جو اس سلسلے میں بتایا کہ کس طریقے سے اس کو شروع کیا گیا اور کن مراحل سے ہوتے ہوئے اب یہ کہاں تک جو ہے نا وہ ہم پہنچے ہیں. تو بیسکلی جیسے آپ کو پتہ ہے کووڈ ابھی بھی گزرا ہے، تو اس میں ٹرانس کمیونٹی کو بہت ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا تھا، بیکاز ان کو لوگ صرف ایک ہی پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف فنکشنز پہ جا سکتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. تو لیکن اب کووڈ کی وجہ سے فنکشنز بھی نہیں ہو پائے تھے، دیٹس وائی ان کو بہت ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو جب ہم نے ان سے ملاقات کی تو ہم نے پھر اس بارے میں سوچا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک ہنی بی فارمنگ کا انیشیٹو لیا، بیکاز وہ اپنے گھر میں رہ کے ایک جو ہے باعزت روزگار جو ہے وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس مد کے اندر 5 ٹرانس کو ہم نے ٹریننگس دی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو ایک باکس پرووائڈ کر دی جس سے اب وہ اپنی جو ہے ایک انٹرپرینورشپ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کی وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور پھر جب اس میں ہنی آ جائے گا تو اس کو سیل کر کے اپنا ایک لائیولیہوڈ کا سورس جنریٹ کر سکیں گے. خواجہ سرا گوشی اور ڈاکٹر گرنیک زہرا کو آپ نے سنا. اب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جو لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے ڈاکٹر عبدالصبور، ان سے جانتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کیوں لیا گیا اور اس میں خواجہ سرا کو ہی کیوں شامل کیا گیا اور ہنی بی فارمنگ کیا ہے، اس پہ ان کی رائے جانتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ آواز 2 پروجیکٹ کے تحت ٹرانسجینڈرز، پرسن ود ڈسیبلٹی، خواتین اور بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اسی پروجیکٹ کے دوران جب ایک ٹرانسجینڈر کے گروپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو یہ آئیڈیا نکلا کہ ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سکھائی جائے کیونکہ ان کے روزگار کا ایک شدید قسم کا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ٹیکنیکل ٹریننگ کا آئیڈیا آواز 2 پروجیکٹ کے درمیان کنسیو کیا گیا. جب آواز 2 پروجیکٹ کے دوران یہ ٹیکنیکل ٹریننگ کا آئیڈیا کنسیو کیا گیا تو ہم نے WWF سے بات کی. WWF کی ٹیم نے ٹیکنیکل ٹریننگ فراہم کی ہمارے گروپ کو، اور اس میں لودھرا پائلٹ پروجیکٹ نے ان لوگوں کو اکوپمنٹ فراہم کیا. اور اس وقت ہمارے 5 گروپ جو ہیں وہ لودھرا میں ہنی بی فارمنگ کا کام کر رہے ہیں. جب ہنی بی فارمنگ کے حوالے سے گروپ بنے تو اس میں جو سب سے زیادہ انوویٹو آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈرز کو ہم نے شامل کیا، اور ٹرانسجینڈر کے گروپ کے ساتھ ہم نے لودھرا میں اربن فارسٹ میں 5 ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کو جگہ مہیا کی، ان کو ہنی بی فارمنگ کی کٹس مہیا کی، ان کو باکسز مہیا کیے، اور اب وہ 5 ٹرانسجینڈر ہنی بی فارمنگ وہاں پر کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو کرنے کے اندر جو خیال تھا وہ یہ خیال تھا کہ نارملی
ہمارے معاشرے میں ٹرانسجنڈر کے بارے میں یہ ٹیبوز پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کا کام کر سکتے ہیں، ان کو محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ مین اسٹریم نہیں ہو سکتے. تو اس آئیڈیا کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے ٹرانسجنڈر ہیں وہ مین اسٹریم ہوں، وہ اس طرح کے انوویٹو کام کریں اور ایک باعزت روزی کے ان کے ذرائع موجود ہوں. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ جب ہم نے کیا تو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. ہم نے 5 ٹرانسجنڈر کو اس میں لیا ہے. ابتدائی طور پر ہمارا خیال ہے کہ 2 مہینے کے کام کے بعد فی بندہ کو 5 سے 10 ہزار روپے کی انکم ان کی شہر کے ذریعے ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے کامیاب ہونے کے بعد ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے سدرن پنجاب کے باقی اضلاع میں، اس کو ایکسپینڈ کریں گے پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں. یہ بہت ہی انوویٹو آئیڈیا ہے. پاکستان میں ٹرانسجنڈرز کے ساتھ بہت محدود کام کیا گیا ہے. عموماً ٹرانسجنڈر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کے کام ہی کر سکتے ہیں، وہ مین اسٹریم میں ہونے والے بزنس اور روزگار کے کام نہیں کر سکتے. اس آئیڈیا کے ذریعے جو خیال ہے لودھنا پائلٹ پروجیکٹ کا کہ ان ٹیبوز کو توڑا جائے اور ان کو موقع فراہم کیے جائیں کہ یہ معاشرے کا ایک پروڈکٹیو پارٹ بن سکے. اور میں بہت آپ سے خوشی سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ اب تک کی جو نتائج ہیں انہوں نے بہت محنت سے اس کو چلایا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پہلی پروڈکٹ شہد کی آنا شروع ہوگی جو فی بندہ کو 10 سے 12 ہزار روپے کی، آپ سمجھ لیں کہ ان کی بچت 2 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہوں گے. ابھی بہت ابتدائی سٹیج پر ہے، ہم نے یہ پائلٹ کیا ہے، لیکن اس کے سکسیسفل ہونے کے بعد ہم اس کو باقی اضلاع میں ایکسپینڈ بھی کریں گے. جی آپ نے ڈاکٹر عبدالصبور کو سنا. پسے ہوئے طبقات کو محرومیوں سے نکالنے کے لیے سماجی تنظیمیں تو کام کر رہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ کام حکومت کا ہے. حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے انیشیٹو لینے چاہیے جن سے پسے ہوئے طبقات محرومیوں سے نکل سکیں اور معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں.